السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ کا ورس نمبر 238 سے لے کے 241 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے رہو۔ 238 میں فرمایا پھر نماز کی بات نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز مراد ہے۔ جو 5 نمازوں کو پابندی سے ادا کرے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ فجر کا جانا ایسے ہے گویا رب کے دیدار سے محروم ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہماری فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے تو اٹس مین کہ ہم اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو رہے ہیں۔ کیا ہمارے دل میں اس چیز کی تڑپ خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کا دیدار کریں؟ حدیث میں آتا ہے جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے ریلیٹڈ پس منظر ہے غزوہ خندق کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھیوں کی عصر کی نماز چلی گئی، حالانکہ ایک رکعت بھی نہ پڑھ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے بد دعا کی۔ سوچئے کہ ہم کن وجوہات کی وجہ سے اتنی نمازیں قضا کر لیتے اور ہمارے کان پہ ایک جوں بھی نہیں رینگتی۔ ان کا کیا ازالہ ہو سکتا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ تہجد میں اٹھیے اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگیے، کہیے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اے میرے رب میں اپنی بے قراری کا شکوہ یا اللہ میں صرف تجھ سے کرتی ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ کے لیے مجھے توفیق دے، مجھ سے یہ توفیق نہ چھین کہ میں تیرے آگے سجدہ نہ کر سکوں۔ آئندہ کے لیے وعدہ کیجئے کہ میں انشاءاللہ کوئی نماز مس نہیں کروں گی۔ ہر نماز کی اپنی فضیلت ہے۔ اس آیت میں خاص عصر کی نماز کا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی گویا اس کے گھر والے اور مال تباہ ہو گیا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے تباہ کر سکتے ہیں، ہوتے دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے؟ کبھی بھی نہیں نا۔ تو یہ ان باتوں کو سوچتے ہوئے، ان فضیلت کے بارے میں سوچتے ہوئے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہوئے، ریوارڈز کے بارے میں سوچتے ہوئے، اللہ کے دیدار کو سوچ کر اپنی نمازوں کا جائزہ لیجیے کائنڈلی۔ 239 میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہی نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ 239 اب دشمن کا خوف ہو تو کیا نماز چھوڑ دو؟ نہیں، بلکہ جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھو، پیدل ہو، چلتے ہوئے پڑھ لو، سوار ہو کر پڑھ لو۔ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں کی گئی۔ کہاں ہم کن وجوہات پر اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا۔ وہ رب دل میں بستا ہو تو میدان جنگ کیا جسم پر تیر کھا کر بھی صحابہ کرام نے نمازیں نہیں چھوڑی، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ کا مطلب پتہ تھا۔ پھر جب خوف دور ہو جائے، دشمن کا غلبہ نہ ہو، پہلے کی طرح ٹک کر نماز پڑھو۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ضرورت کے مطابق نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت ہلنا جلنا منع ہے، مثلا نمازی کو جگہ دینا ETC۔ اچھا اب دیکھیں کہ اسی طرح سے بعض اوقات ہمارے اوپر اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے بیمار، تو ہم تو بالکل اللہ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اس ٹائم اور اللہ کے قریب جانا چاہیے۔ ہاں ہارڈ ٹائم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں پیدا کی ہیں، سفر پر ہو قصر کر لو، بیماری ہے تیمم کر لو، یعنی چھوڑنے کا تو کہیں پہ بھی نہیں پتہ چلتا نا کہ معاف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیماری ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ایسے یہ دین والی باتیں کرتے ہیں، چھوڑ دیں نماز۔ کہیں پہ بھی آج تک میں نے نہیں پڑھا، نہ ہی کسی اسکالر سے سنا کہ نماز چھوڑنے کا حکم ہے۔ ہم اپنی جہالت کی بیس پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دو، اتنا مت تنگ کرو ان لوگوں کو بیماری میں۔ یہ ہماری نہ سمجھی، ہماری جہالت کی بیس پہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والی باتیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ان دین والوں نے دین کو مشکل بنا دیا۔ یہ ہم نے مشکل نہیں بنایا، یہ آپ کی کم عقلی، آپ کی کم علمی ہے کہ آپ کو علم نہیں پتہ اور آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو ایسی باتیں کہنے سے بھی گریز کرنی چاہیے۔ مزید فرمایا ورس نمبر 240 میں
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ جو لوگ فوت کر لیے جاتے ہیں، 241 میں فرمایا جو لوگ فوت کر لیے جاتے ہیں، مثلا شوہر فوت ہو جائے، اس کے پیچھے بیوی رہ جاتی ہے، اس آیت میں دور جہالت کی پابندیوں کو ہٹا دیا گیا۔ دور جہالت میں عدت 1 سال تھی، اگر عورت عدت خاوند کے گھر کے اندر گزارنا چاہے تو گھر سے نہ نکالو، اس کو وہیں رہنے دو، اور اگر جانا چاہے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب عورت اپنے بارے میں فیصلہ لے سکتی ہے اور کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ ورس نمبر 241 میں فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ 241 میں فرمایا طلاق کے بعد عورت کو معروف طریقے سے رخصت کیا جائے، عورت کو مہر کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے ایسا ضرور کرتے ہیں۔ اور آج کل کے دور کی بات کی جائے تو وہ تحفہ بھی چھین لیا جاتا ہے، کہیں حربے استعمال کر کے کہاں اور دینا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے رب نے ہم سے کیا باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب کے اندر کیا ہے اس کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين۔